تشریف رکھیے. کیا حال ہے آپ کا؟ میچ ہوا ڈاکٹر فرید صاحب کہ نہیں ابھی؟ نہیں ابھی فائنل ہے 14 تاریخ کو جی، 14 اپریل کو جی. ایم ٹی اے فائنل میں پہنچ گئی ماشاء اللہ. ہاں جی. ایک ایم ٹی این کی بھی ہے ڈاکٹر فرید کی. پہلے سب سے انہیں کی وجہ سے نام بنا تھے مسلم ٹائیگرز احمدیہ. وہی پھر ادھر منتقل ہو گیا نام. اور یہ ٹائیگرز ہے بوڑھے ٹائیگرز ہیں. کافی ویٹرنس کی ٹیم ہے لیکن یہاں کی ینگ ٹیموں کو شکست دے دیتی ہے. کتنی بڑی کلب ہے وہ جس میں آپ کھیلتے ہیں اور جو ٹورنامنٹ ہوتا ہے جس میں؟ یہ تو سارے کینٹ کی جو ساری پورے کینٹ کی جو بھی ٹیمیں ہیں کلب سارے کلبس، یعنی جو چھوٹے لیول کے کلبس ہیں یا ریل کلب؟ سارے ٹاپ کے جو سارے لیول ہر لیول کے. بہت بڑی بات ہے. اور جو ویٹرنز کینٹ کا بڑا اچھا اسٹینڈرڈ ہے ہاکی کا، اور اس کی جو بہترین کلبز ہیں ان کا آپس میں ہوتا ہے ٹورنامنٹ. اس میں ہمارے ایم ٹی اے ماشاء اللہ پہلے بھی کبھی آئے ہیں آپ فائنل میں؟ نہیں، یہ ویٹرنز پہلی دفعہ ہم کیونکہ 40 سال کے اوپر ہی ہونی چاہیے تو اب ٹیم ہماری اس لیول پہ اس عمر تک پہنچ گئی ہے کہ ٹیم بن سکتی ہے ویٹرنز کی. بلکہ ویٹرن میں کھیل رہے ہیں؟ ویٹرن میں کھیل رہے ہیں جی. اچھا، پہلے دوسرے میں کھیلا کرتے تھے آپ؟ پہلے دوسرے میں. ہاں جی. اس میں بھی کچھ لے لیا کرتے تھے کچھ نہ کچھ؟ کہیں پہنچ جاتے ہیں مگر فائنل میں نہیں پہنچے. ہاں جی. سیمی تک پہنچ گئے؟ سیمی تک بھی نہیں پہنچے، کپ میں نہیں پہنچے پر اور ٹورنامنٹ ہم کو جیتتے رہے ہیں. دوسرے ٹورنامنٹ جیتتے رہے؟ جی ہاں جی. وہ مجھے یاد ہے آپ بتاتے تھے جیتے رہے جی. یہ آفیشیل ٹورنامنٹ نہیں جیت سکے تھے؟ نہیں جیت سکے. اب یہ کوارٹر میں بھی نہیں کبھی پہنچے؟ کپ فائنل میں نہیں پہنچے، کوارٹر میں نہیں پہنچے. ٹھیک ہے، لیکن اب تو ویٹرنس کی وجہ سے موقع مل گیا. ویٹرنس کی وجہ سے جی. یہ بوڑھے جوانوں میں کھیلتے تھے نا، مشکل تھی. ہاں اب اپنے ہم عمر میں میں آ گئے ہیں. لیکن ابھی بھی ان کی ایوریج عمر باقی ٹیموں کی ان سے بہت چھوٹی ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے نا. اچھا شروع کریں. تو جو سوالات باہر سے مختلف دوستوں نے بھجوائے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن مجید میں عدل کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ ایک جگہ فرمایا گیا ہے وہ امرت لأعدل بینکم. کہتے ہیں کہ لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات میں عدل کا ذکر نظر نہیں آتا، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات میں کیوں نظر نہیں آتا؟ کیونکہ خدا تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان بنائے ہیں عدل کے ساتھ، اور عدل کا میزان کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ عدل ہی ہے. لیکن عدل کا لفظ خدا کے صفات میں اس لیے نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے، مالک کل ہے. تو مالک ان معنوں میں عادل نہیں ہوا کرتا جن معنوں میں ایک غیر مالک عادل ہوتا ہے. یعنی اگر مالک ہو تو عدل کا تقاضا اگر یہ بھی ہو کہ کسی کو سزا دے دی جائے تو وہ معاف کر سکتا ہے. جو عادل ہے وہ معاف نہیں کر سکتا. جج کا کوئی حق نہیں ہے کہ کسی پر رحم آ جائے اور اس مجرم کو چھوڑ دے. تو یہ حکمت ہے کہ قرآن کریم نے خدا تعالیٰ کی طرف عدل کی صفت اس طرح منسوب نہیں فرمائی کہ وہ عدل کی کرسی پر بیٹھتا ہے. مالک یوم الدین فرمایا ہے، وہ مالک کی کرسی پہ بیٹھے گا. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عدل کے تقاضے پورے نہیں کرتا جب ضروری ہو اور یعنی اس کی مخلوق کے فائدے میں ہو. چنانچہ عدل کا مضمون تو آغاز تخلیق سے لے کر آخر تک پھیلا پڑا ہے. عدل اور ہے یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. یہ آیت میں سوچ رہا تھا، عدل، احسان، ایتاء ذی القربی، یہ تو ساری تخلیق پر یہ مضمون پھیلا پڑا ہے. اور آغاز تخلیق ہی میزان کے ساتھ ہے. خلق الانسان اللہ وضع المیزان. وہ پوری آیت کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان اللہ المیزان والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان. ہم نے آسمان کو رفعت بخشی اور میزان بنایا.
تاکہ تم لوگ میزان میں کہیں زیادتی نہ کرنا. کیونکہ خدا تعالیٰ نے جب ایک کامل توازن پیدا فرمایا ہے، عدل توازن ہی کا نام ہے اصل میں، لیکن میزان کا لفظ زیادہ وسیع ہے عدل سے، کیونکہ عدل میں عموماً حقدار اور غیر حقدار کی بحثیں اٹھتی ہیں، اور میزان جو ہے وہ تخلیق کے تعلق میں سب سے زیادہ وسیع الاثر مضمون لفظ ہے. جہاں کوئی سوالی تھا یا نہیں تھا، حقدار تھا یا نہیں تھا، وہاں میزان فرمایا ہے خدا تعالیٰ نے. اب رحمان چونکہ بے شمار حق سے زیادہ دینے والا، بے سوالی کو بھی دینے والا ہے، اس لیے وہاں عدل کا لفظ اچھا نہیں لگنا تھا. میزان ہی ہے جو اس کے مناسب حال وزن لفظ ہے. سمجھ گئے؟ جی. حضور یہاں کے تعلیمی اداروں میں شروع سے ہی بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے اس انداز سے شوق اور دلچسپی ان میں پیدا کی جاتی ہے کہ وہ پڑھائی کے ساتھ اچھلنا، کودنا اور ناچنا اس میں شامل ہوتے ہیں. کیا ہمیں اپنے احمدی بچوں کو ایسی تعلیم کے ساتھ فائدہ اٹھانا چاہیے؟ بچوں کا اچھلنا کودنا بچوں کا پیشہ ہے، درست. ان کا بنیادی حق ہے، اس سے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ وہ ناچ جو ان کے ہاں ایک مروعہ ناچ ہے، اس میں ضروری تو نہیں کہ حصہ لیں، نہ لیتے ہیں. میرے علم میں جتنے احمدی بچے ہیں خدا کے فضل سے، ان کے ماں باپ ان کو سمجھاتے ہیں. کبھی بھی میرے علم میں نہیں بات ایسی آئی کہ انہوں نے اصرار ہی کیا ہو اس بات پر، نہ ان کے لیے ضروری ہے. حضور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیا فانتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم. تو حضور کی والدہ کا نام مریم تھا، اور ایم ٹی اے کے لیے حضور روزانہ ہر گھر میں نازل ہوتے ہیں. نہیں، یہ باتیں بھی خیالی ہیں، اس لیے کہ اصل تو حضرت مسیح علیہ السلام ابن مریم ہے، اور ابن مریم کی تشریح وہ ہے جو قرآن نے پیش فرمائی ہے کہ مومن کی مثال مریم سے دی گئی ہے، اور وہ مومن مریمی مومن ہے جس میں خدا کا نفخ روح ہو، اور اسی کے اندر سے پھر خلق آخر پیدا ہو. اس پہلو سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں جو مریمی حالت میں سے گزرے، یعنی نہایت پاکیزگی کے ساتھ نفس کی بیرونی کا ادنا بھی دخل نہیں ہوا اور خدا کی محبت میں غرق ہوئے. اس کے نتیجے میں آپ کے نفس سے اسی طرح ایک اور روحانی وجود پیدا ہوا جس طرح حضرت مریم کو کسی قسم کی لمس نہیں تھی انسانی شہوات کی، اور کوئی برابری آپ کی ذات سے منسوب نہیں ہو سکتی تھی. تمام لوگ گواہ تھے کہ حضرت مریم کا جو اس واقعے سے پہلے آپ کی عصمت اور پاکیزگی شک سے بالا تھی. پھر بھی خدا تعالیٰ نے ایک بچہ عطا کر دیا، یعنی جو ہبہ ہے خالصتاً اپنے کامل طور پر اللہ کی طرف سے تحفہ ملا ہے. یہ مضمون ہے جس کے پیش نظر قرآن کریم نے سورہ تحریم کے آخر پر یہ مضمون رکھا ہے کہ مومن کی مثال دو عورتوں کی طرح ہے، ایک امرأۃ فرعون اور ایک مریم، جو اس کے لیے کیا لفظ ہیں وہ نکال لیں پہلے، جو جس نے اپنے مخارج کی حفاظت فرمائی، اپنے آپ کو پاک رکھا. تو مومن کی مثال کیسے ہو سکتی ہے؟ مومن تو مرد لکھا ہوا ہے وہاں، وہ حضرت مریم تو عورت ہیں، اور مومن اس طرح تو فروج کی حفاظت نہیں کرتا جس طرح عورت کرتی ہے. تو اس سے ظاہر مطلب بات ہے، پتہ نہیں کیوں مولویوں کو سمجھ نہیں آتی، کہ مراد یہ ہے کہ روحانی طور پر وہ ہر ایسے سوراخ کو بند رکھتا ہے جس سے شیطانی خیالات اندر داخل ہو سکیں، ہر ایسے مخرج کی حفاظت کرتا ہے جہاں سے اس کی تمنائیں باہر نکلتی ہیں. تو یہ معنی ہے اس مریم کی طرح جس نے اپنی حفاظت فرمائی پوری طرح. ایسا وجود ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے وہاں مریم ہا کی طرف نہیں فنفخنا فیہ فرمایا ہے، فنفخنا فیہ من روحنا، پھر ہم نے اس مرد میں روح پھونکی.
تو حالانکہ حضرت مریم کا ذکر جب الگ آیا ہے تو نفخنا فیہا بروحنا آیا ہے، تو جس مومن کی مثال دی گئی ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اور واحد کا لفظ استعمال کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ ایک مرد مومن ایسا خاص ہوگا جو اس مرتبے کو پا جائے گا کہ مریمی دور میں سے گزر کے اس کے اندر سے ایک نفخ روح کی بنا پر ایک اور وجود ظہور میں آئے گا، اور وہ مسیح موعود علیہ السلام ہے۔ اس لیے یہ اس بارے میں ادنا بھی شک نہیں کرنا چاہیے، اور ٹیلی ویژن پہ حضرت مسیح علیہ السلام کا پیغام بھی پہنچ رہا ہے، آپ ہی کی تصویر دکھائی جاتی ہے، آپ ہی کی خاطر خدا نے جو وعدے پورے کرنے کے لیے انتظام فرمایا اسے میری ذات یا کسی اور کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں۔ سمجھیے؟ ٹھیک ہے۔ سمجھیے؟ میرے دنیا میں اکثر ممالک میں مسئلہ ہے کہ عدالتیں جو ہوتی ہیں یہ بہت وقت لگتا ہے ان میں فیصلے کرنے میں اور کورٹ میں کیس آنے کا، اور کوئی جو مجرم نہ بھی ہو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کا کوئی حل ہے؟ کوئی کیا اس کا تو اصل مشکل یہ ہے کہ دیانت کا معیار جتنا گر جائے گا اتنا عدلیہ کی راہ میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، اور الجھنیں جتنی بڑھتی جائیں اس بات کا مظہر ہے کہ دیانت کے معیار گر رہے ہیں۔ جتنا دیانت کا معیار گرے اتنا ہی قانون سازی کے ذریعے معصوم کی حفاظت کی کوشش کی جاتی ہے اور مجرم کو پکڑنے کی، اور قانون سازی انسان کرتے ہیں، ان میں بھی غلطیاں ہیں، نتیجتاً بہت بوجھل قانون سازی ہو جاتی ہے، اتنی کہ اپنے مقاصد کی راہ میں خود حائل ہو جاتی ہے۔ انصاف میں تو ایک مسلمہ اصول ہے کہ وہ انصاف جو تاخیر سے دیا جائے وہ خود ناانصافی ہے۔ حق جو ہے جتنا جلدی ہو اس کو ملنا چاہیے جس کا حق ہے۔ اب موجودہ قوانین کے چکر میں ساری دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ قانون در قانون در قانون، پیچ کے بعد پیچ، اس کے نتیجے میں انصاف کا حصول بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور مجرم کا پکڑنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جہاں انصاف کو شک سے بالا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں شک سے بالا ہونے کا ایک مفہوم یہ بھی لیا جاتا ہے کہ کہیں کوئی غلطی سے بغیر جرم کے نہ مارا جائے، اور اس زمین میں رجحان دن بدن مجرموں کی حفاظت اور ان کو ناحق نہ پکڑنے کے اہتمام میں خرچ ہو جاتا ہے سب کچھ، اتنا زیادہ کہ معصوم مر جاتے ہیں بیچارے۔ ایک آدمی زیادتی کر رہا ہے، ابھی یہاں واقعہ ہوا، ایک شخص کسی کی ڈاکہ پڑا ہے، اس نے اس کے دفاع میں اپنے اس کو مار دیا یا زخمی ہو گیا یا مر گیا، اور اس کو قید کر لے گیا، اس کے خلاف جرم ثابت ہو گئی ہے۔ ایک آدمی کو سو کر رہا ہے، اس کو لوگ مار دیتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر سو کرنے والا جس کے گھر ڈاکہ پڑا تھا اس کو مارے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ تو یہ حفاظتیں ہیں ناجائز، اور اس کے نتیجے میں اصل میں انسانیت سفر کرتی ہے، معصوم کو نقصان پہنچتا ہے۔ مگر یہ ایسی چیز ہے جو دنیا میں ہر جگہ چل رہی ہے، اس کا علاج کوئی نہیں، جو علاج ہے اس طرف آتے نہیں، نہ آ سکتے ہیں۔ وہ ہے روزمرہ کے معاملات میں انسان کے اندر عدل، انصاف، ایک دوسرے کے احترام، اخلاقی تقاضے پورے کریں تو پھر خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اول تو مقدمے بہت تھوڑے رہ جائیں گے، جو رہ جائیں گے وہ دیکھتے دیکھتے نپٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، تو کیا اس کے مطابق تجوید حروف اور روایت وقوف کے ساتھ قرآن مجید کا پڑھنا لازم ہے؟ اور اگر ہے یہ جو قرآن ہیں یہ رتل کے اندر کب داخل ہوئی؟ یہ جو آپ نے اصطلاحیں پڑھی ہیں موٹی موٹی، یہ لفظ رتل میں کب داخل ہوئی؟ یہ میں نے اس لیے پڑھی کہ میں آپ کے ایک تجوید کی کتاب اس پہ انہوں نے یہ پہلے دیا، میں نے اسی لیے جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تو ایک صاف مضمون پر مشتمل آیت تھی جس کے ساتھ کوئی سائنسیں ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی،
اور بعد میں یہ جو قاریوں وغیرہ نے خصوصیت سے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے تھے کہ اسلام میں باہر سے داخل ہوئے ہیں، ان کو پڑھنے کا علم نہیں آتا، ان کی خاطر یہ طریقے ایجاد کیے. لیکن جو ایجاد کیے ان میں اتنا زیادہ تشدد ہو گیا کہ اب وہ قاری سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرا آدمی غلط پڑھ رہا ہے. اور عرب جو ہیں وہ اکثر ان قاریوں کو ضائع نہیں کرتے، یہ ہر بات منظور ہے. ہمارے روزمرہ عرب ملتے ہیں، احمدی عرب اور دوسرے بھی، وہ جب پڑھتے ہیں قرآن کریم وغیرہ تو ان کی اپنی ایک طرح سے بار بار بات غلطی ہیں جس کو قاری دوسرے برداشت نہیں کر سکتے. روزمرہ کی طرح عربوں میں رواج پا گئی ہیں، اور اس لیے کہ انہوں نے ہمارے دماغوں میں خام خواہ ایک چھوٹی سی انسانی غلطی کو اتنا ٹھونک ٹھونک کر بڑا کر کے دکھایا ہے کہ ہم لوگ زیادہ متاثر ہو گئے عربوں سے تلفظ کے معاملے میں. اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لوگ. اب ہمیں بچپن سے جو سکھائی گئی تجوید اس میں کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا جائے. اللہ الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یعنی نون اگر ساکن ہو بعد میں لام آئے تو نون کلیتاً لام میں مدغم ہو جاتا ہے. یہ درست ہے، یہ فصحاء کا یہی قاعدہ ہے، یہی طرز ہے. لیکن جتنے عرب فصیح و بلیغ بھی ملتے ہیں اب وہ اس معاملے میں ہمیشہ نون پڑھ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ. شاذ کے طور پر ایسے ہیں جو نہیں پڑھتے. تو اس لیے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ رتل کا مضمون تو صرف اتنا ہے کہ کھول کھول کر صاف صاف کر موتیوں کی طرح الگ الگ بیان کرو، ون کر کے بیچ میں ایک لفظ کو دوسرے میں اس طرح ملا دیا کرو کہ مطلب سمجھ نہ آئے. اس کوشش میں اگر آیات واضح رہیں، الفاظ واضح رہیں اور ایک انسان دیانتداری کے ساتھ ان کو الگ الگ پڑھ کے سناتا ہے تو خواہ وہ تجوید کے قاعدوں کی پیروی نہ کرے، وہ قرآن کریم پر عمل کرنے والا ہے. کیونکہ رتل کا حکم صرف قاریوں کے لیے نہیں ہے، ہر کو سنا کس کے لیے ہے، اس کی توفیق کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. اور ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ کثرت سے دور کرنے اور تلاوت کرنے کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غالباً سارا قرآن مجید زبانی یاد ہوگا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ لفظ حافظ کا استعمال کبھی نہیں سنا گیا. کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ان سے کہیں کہ آپ کو پتہ نہیں کہاں سوجھی ہے، وہ اس اندھیرے کے زمانے میں اس روشنی کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہاں یہ چیز دکھائی نہیں دیتی. تو جب نہیں دکھائی دیتی پھر آپ کو کیا شوق ہے اس کو داخل کرنے کا؟ 1400 سال بعد ایک آدمی نے دیکھا اتنی دور اور اس کو فکر ہے کہ حافظ کا لفظ نہیں ہے. قرآن کریم نے نہ ان معنوں میں حافظ قرار دیا ہے، بلکہ فرماتا ہے کہ تو فکر نہ کر، ان علینا جمعہ و قرآن، جلدی جلدی نہ پڑھ. اور دوسری جگہ نسی کا ذکر کر کے فرمایا ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تو حفظ فرمایا نہیں جس طرح آج کل حفاظ کرتے ہیں، بعد میں اس زمانے میں بھی حفاظ پڑھتے تھے. مگر نزول ہو رہا تھا چونکہ، اس لیے جو آیت وقت بر موقع ضرورت پیش آتی تھی وہ ہمیشہ آپ کو یاد رہتی تھی، لیکن حفاظ کی طرز پر نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رات کو ہم نے آرام کے لیے اور دن کو اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کے لیے بنایا. لیکن بعض اوقات راتوں کو کام کرنا ایک مجبوری بن جاتی ہے. تو اس صورت میں کیا یہ کوئی حرج نہیں ہے. وہ تو ایک عمومی ہے، دن کو قیلولہ کا بھی تو حکم ہے. جی ذکر ہے، حکم نہیں کہ دن کو بھی آرام کرتے ہو تم، رات کو بھی آرام کرتے ہو. تو جو رات کو کاموں میں وقت گزرتا ہے وہ الگ مسئلہ ہے، اس کا وہ استثنائی حالات ہیں. ایک عام قانون قدرت کے طور پر یہ عمومی ذکر چل رہا ہے کہ راتیں سکون پیدا کرتی ہیں. دوسرے، ہر شخص کے آیام کا رات کے سکون سے تعلق نہیں ہے. رات کا سکون فی ذاتہ ہی انسان کی بقا کے لیے ضروری ہے.
اگر دین نہیں چڑھا رہتا، دوسری جگہ قرآن کریم فرما رہا ہے اگر ہم دین نہیں چڑھائے رکھتے تو پھر تمہیں پتہ چلتا کہ تم سکون کی تلاش میں کچھ بھی نہ کر سکتے، کہاں سے راتیں لے آتے، اور رات ہی لمبی ہو جاتی تو دن کہاں سے ڈھونڈتے. تو یہ ایک عمومی مضمون ہے جس کا تمام بنی نوع انسان سے بھی تعلق ہے، زندگی کی قسموں سے بھی تعلق ہے. سمجھ گئے؟ حضرت رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، اس کی سمجھ نہیں آئی. کس کا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. اچھا، عرف تو ربی بے فسخ لذائم، ٹھیک ہے. جبکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اچھا، پھر کیسے کوئی فرق نہیں ہے ان باتوں میں. وہ آپ بات کر رہے ہیں مشورے کی. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کو حکم دیا گیا تو فرمایا کہ مشورہ تو تو نے کرنا ہے مگر پابند نہیں ہے، فیصلہ تو نے کرنا ہے، اور جب تو فیصلہ کرے گا فتوکل علی اللہ پہ اثر ہے. عزمتا سے مراد ہے فیصلہ کر لے، پھر اللہ پر توکل رکھ. پھر اگر خدا نے اس فیصلے کا کچھ حصہ منسوخ فرما دیا اس کی مرضی ہے، اس کو مکمل کرنے کی توفیق بخشی تب بھی اس کی مرضی ہے، مگر عزم کے بعد اس پر 100% عمل درآمد تیرے اختیار میں نہیں، پھر اللہ کا اختیار ہو جاتا ہے. فتوکل علی اللہ. تو یہ تو بیان ہی اس مضمون کے مطابق ہے جو آپ نے حضرت علی کی طرف بیان کیا، منسوخ کیا ہے کہ میں نے عزم کیے لیکن باوجود پورے خالص ارادے کے بعض دفعہ میں ان عزائم کو پورا نہیں کر سکا، خدا کی غالب تقدیر رستے میں روک ہو گئی. سمجھے؟ اسپیس ایکسپلوریشن، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ بہت ہی پیسے لکوک بے شمار پیسہ خرچ ہوتا ہے. کس پہ؟ اسپیس ایکسپلوریشن پہ. ہاں، تو کوئی کہتے ہیں کہ علم کے لیے یہ ضروری ہے، کوئی کہتے ہیں کہ لوگ بھوکے ننگے مر رہے ہیں دنیا میں. اس کے بارے کیا یہ سائنس کے جتنے اخراجات ہیں سائنس واپس کیا کرتی ہے، کبھی بھی ضائع نہیں ہوئے. اور یہ جو اسپیس کی ایکسپلوریشن ہے ان کو اصل لالچ یہی ہے کہ پیشتے اس کے کچھ اور لوگ اوپر قبضہ کر کے آئندہ ظاہر ہونے والے فوائد پہ قابض ہو جائیں. ہم کیوں نہ کریں؟ جو بھی جس کا بھی داؤ لگے گا وہ پہلے کر لے گا. اور وہ سیٹلائٹ آپ سمجھتے تھے کہ کتنا ویسٹ ہے جو ہے، سیٹلائٹ پہ سیٹلائٹ چڑھائے جا رہے ہیں. ابھی MTA چل رہی ہے، یہ سیٹلائٹ نہ چڑھاتے تو اب کیسے چلتی؟ سائنس کے خرچ کبھی ضائع نہیں جاتے. اور سائنس کی جو تحقیق ہے اس کے درمیان ضمنی بہت سی باتیں حاصل ہو جاتی ہیں جو زمین کے خرچ پہ بھی کام آتی ہیں، خواہ آسمان کی تحقیق ہو رہی ہو. جتنا بھی اسپیس راکٹس پر سائنس اور ٹیکنالوجی گئے ہیں، لگے ہیں ان پر، ان میں سے ساری کی ساری اسپیس کے بھی وقف نہیں ہیں. بے شمار چیزیں ہیں جو بائی پروڈکٹس کے طور پر اس تحقیق اور جستجو کی بائی پروڈکٹس، یعنی اس کے ضمن میں حاصل ہونے والا ضمنی فائدہ، یہ وہ ہے جس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں روزمرہ. آپ کو پتہ بھی نہیں کہ ان کمپنیوں نے اس دوران کیا کیا چیزیں بنائی تھیں جو آج ہمارے استعمال میں ہیں، اور اسپیس کے والوں کو خبر بھی کوئی نہیں کہ وہ کیا بات ہے. تو ہر تحقیق اول تو کچھ عرصے کے بعد بہت عظیم فوائد پیدا کر دیتی ہے، اور دوسرے تحقیق کے دوران جس طرف آپ کا رخ ہو وہاں تک پہنچنے سے پہلے ضمنی فوائد رستے میں ہوتے چلے جاتے ہیں یا حاصل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور سائنس کبھی ضائع نہیں جاتی. یہ تو بالکل غلط بات ہے. یہ اعتراض جو ہے بچگانہ ہے، زمین پہ بھوکے مر رہے ہیں تم اوپر جا رہے ہو. اوپر جانے کے نتیجے میں ہی زمین کے لیے رزق کے سامان کشادہ ہوں گے. حضور یہ سورہ نساء کی جو آیت ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. یہ نظم میں اس بارے میں 3 سوالات ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں. پہلا یہ ہے کہ اس آیت کی روشنی میں
کیا یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلقات صرف نکاح کے ساتھ قائم کیے جا سکتے ہیں؟ کن عورتوں کے ساتھ؟ یہ جو ما ملکت ایمانکم، وہ پڑھنا بری یاد. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ ٹھیک ہے. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ ٹھیک ہے وَرُبَاع بالکل. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ٹھیک ہے. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا یہ جو تَعُولُوا. بحث ہے لونیوں سے ازدواجی تعلقات، یہ آپ کو ضرورت کیا پیش آئی اب چھیڑنے کی؟ مقصد ہے کہ ان کو کتابوں میں رہنے کی کیا ضرورت ہے خام خواہ؟ یہ سمجھ سوال نہیں تھا، آگے ایک اور سوال. اس کو جو نہیں اس کو چھوڑ دیں، بیکار ہے. اس پہ جہاں تک مجبوراً بحث کی تعلق ہے، میں درس میں ذکر کر چکا ہوں. حضرت خلیفۃ مسیح اول نے حضرت مسیح ثانی نے اپنا موقف بیان فرمایا ہے اور قرآن اور حدیث سے استنباط کیا ہے. بہت سے دیگر علماء ہیں، ان کا ایک اور موقف ہے. اور ضروری نہیں کہ ایسے باریک معاملات میں سب موقف یکساں ہوں، مگر اب تو یہ محض ایک علمی بحث ہے. جب ایسا دور ہوگا کہ جنگوں میں مسلمانوں کے مخالف قومیں ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنائیں اور ان سے یہ سلوک کریں، تو پھر جوابی کارروائی کے طور پر ہمیں سلوک کرنا ہوگا. ورنہ اگر ہم نے اس کے بغیر ان کی عورتوں سے یہ سلوک کیا تو یہ دعوت دیں گے کہ اچھا اب تو مسلمان قیدیوں سے بھی یہی سلوک کرو. اس لیے یہ مشروط چیزیں ہوا کرتی ہیں، ان کے اندر ایک اندرونی لاجک ہے. سمجھیے. اگلا سوال کیا ہے؟ یہ جو آزاد عورتوں کے ساتھ جو 4 کی پابندی ہے اس کا اطلاق اس پہ بھی ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ قرآن جی نے فرمایا ہے، دوسرا تو چھوٹی ختم ہو گیا. اچھا اب سے آپ نے کہا تھا کہ اس میں ایسی ہے. اب آپ تو تیسرا یہ ہے کہ قرآن جی نے فرمایا کہ جب ناانصافی کا ڈر ہو کہ ایک عورت سے شادی کرو یا لونیوں سے، کیونکہ لونی اپنی طرف سے داخل نہ کریں اور ما ملکت ایمانکم، وہاں شادی کا حکم پہلے ختم ہو چکا. اگر انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک کرو، اس کے بعد اس کا ذکر آیا ہے. جی پہلے حکم کو آپ بعد میں کس طرح لگا دیتے ہیں؟ تبھی میں کہا دوبارہ آیت تو پڑھیں. اس میں اور ما ملکت ایمانکم سے پہلے وہ مضمون مکمل ہو گیا ہے 4 والا. اچھا سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے. یہ جو ہے کہ اور ما ملکت ایمانکم یہ تو بعد میں شروع ہوا ہے. اچھا تو اس کے ہے کہ ذالک کا جی میرا سوال اس میں اگلے پہ ہے کہ ذالک ادنیٰ اللہ تعالی، ٹھیک ہے کہ یہ جو ہے سب سے قریبی ترین طریقہ ہے انصاف کا. تو کیا اس سے مراد ہے کہ عورتوں میں جو آزاد عورتوں کے ساتھ جب نکاح ہوتا ہے تو اس میں انصاف کے لیے ایک کے ساتھ ہے، تو جو یہ مامالکت ایمانوں میں چونکہ تعداد کا ذکر نہیں، آپ کا پیچھے نہیں چھوڑ رہا مامالکت ایمانوں، اس کی بحث نہیں ہو رہی. تعلق کا تعلق پہلی آیت سے ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں. انصاف کا تو ہر چیز سے ویسے تعلق ہے مگر اس موقع پر نہیں ہے اس کا تعلق. بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یتامہ کا دور ہے، بیوگان کا دور ہے، کثرت کے ساتھ شہید ہوئے ہیں مسلمان، اور سوسائٹی میں ایسی مشکل آ پڑی ہے کہ بہت سے بچے یتیم رہ گئے، بہت سی عورتیں بیوگان، اور یتامہ لڑکیاں خصوصیت سے توجہ کی محتاج ہیں. یتامہ لڑکیوں کے حقوق سے حقوق کو نظر انداز کرنا اس لیے زیادہ خطرناک ایک صورتحال تھی کہ لڑکیوں کی لوگ پھر شادیاں بھی ولی کرتے ہیں اور ان کے اموال سے فائدہ اٹھانے کی خاطر ناجائز طور پر ان کی شادیاں ادھر ادھر بھی کر سکتے ہیں اور دیر تک گھر میں بٹھا سکتے ہیں. تو اول تو جو خدا پرست لوگ ہیں ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایسے موقع پر اگر تمہاری ایک شادی ہو بھی تو پھر بھی یتیم بچیوں کی حفاظت کے لیے ان کے حقوق کی خاطر تم ان سے بھی شادی کر لو.
2 2 हो जाएं, 3 3 हो, 4 4 हो। एक माना ये है। दूसरा माना ये है कि तुम्हारे पास अगर यतीम बच्चियां हैं तो उनकी देखभाल के लिए अगर तुम और शादी कर लो तो इसमें भी कोई मजाका नहीं। मगर ये सिर्फ 2 इस्तेमाल में मिसालन बयान कर रहा हूँ। इसकी तफसील से तफसीली बहस मैं जो रमज़ान शरीफ में कर चुका हूँ, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि ये जो मौका है इसमें इंसाफ की बिना पर यह बात शुरू हुई है। खतरा हो अगर कि तुम लोग इन हालात में यतामा से इंसाफ नहीं कर सकोगे, तो ऐसी सूरत में ये बातें हैं जो तुम कर सकते हो, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं करनी। ये जो 4 से ज्यादा नहीं करनी, ये पहली दफा हुक्म आया है। यहाँ 1 से ज्यादा शादी करने का हुक्म नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इससे पहले अरबों में रिवाज था, कोई पाबंदी नहीं थी। 50 भी कर सकते थे, 60 भी कर सकते थे। तो किसी और शरीयत जो पहले गुजरी है उसमें भी कोई पाबंदी नहीं थी। दूसरी शरीयत में भी हजरत दाऊद की कहते हैं 99 बीवियां थी, और जो जिक्र मिलते हैं बाइबल में मुबालगे यकीन में होंगे, मगर लगता यह है कि हरम को शामिल कर लिया जाए तो पता नहीं कितनी कितनी बन जाती थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक पुरानी शरीयत जारी चली आ रही है, उसको कुरान करीम ने मनसूख नहीं फरमाया। इन मानों में कि तफसीली तालीम को एक एक करके जहां मनसूख फरमाया वहां नई तालीम जारी हो गई। जहां एक करके किसी को मनसूख नहीं फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना तामुल ये था कि और कोई तालीम खुदा की तरफ से ना आए तो पिछली शरीयतों का लिहाज फरमाते थे, क्योंकि उनको मनसूख नहीं समझते थे इस तरह। तो शरीयत को आप देख लें या रिवाज को देख लें, उस जमाने में 4 से ज्यादा शादियां, 1 से ज्यादा और फिर 4 से भी ज्यादा शादियां मुरवजा तौर पर जायज समझी जाती थी, और शरीयत साबिका के लिहाज से भी जायज समझी जाती थी। बस कुरान करीम ने 4 पर रुकने के बाद ये बता दिया कि आज के बाद तुम्हें 4 से ज्यादा शादियां नहीं करनी, और 4 शादियां भी करो तो कोई मकासद पेश नजर होनी चाहिए, जो इससे पहले शर्त नहीं थी। उन मकासद में अव्वल मकसद इंसाफ का क़याम है। बस अगर इंसाफ की खातिर तुम 1 से ज्यादा शादियां करते हो और 1 से ज्यादा शादियां करना खुद इंसाफ की राह में आयल हो रहा हो, तो फिर एक ही भी रहो। यानी यहां भी इंसाफ को बाला रखा है। आगाज में इंसाफ का जिक्र, आखिर पर इंसाफ का जिक्र। लौनियां तो इस 4 दिवारी से बाहर मज़कूर हुई हैं, और वो एक आर्जी हालत है। मियाँ बीवी और शादी का जो निज़ाम है ये दायमी हालत है, इसलिए खुदा ताला ने उस आर्जी हालत को इसके साथ नहीं बांधा। असल जो अज़वाजी मजमून है ये तो हमेशा के लिए चलने वाला कोई आलम पर मुहित मजमून है। लौनियों का मजमून तो वक्ती तौर पर कभी ज़ाहिर होता है एक मुसीबत के तौर पर, और फिर गायब भी हो जाता है। तो ये है असल इस आयत का मंतूक, इंसाफ की खातिर 1 से ज्यादा शादियां करना और एक आला मकसद की खातिर 1 से ज्यादा शादी करना। ये बता रहा है कि रोजमर्रा के तौर पर खुदा ताला 1 से ज्यादा शादियां नहीं चाहता, समझे। और अगर 1 से ज्यादा शादियां करो तो 4 तक तुम्हें इजाजत है, लेकिन यतामा से पाबंदी नहीं है। 4 की हद जो है वो साबिका रिवाज के ऊपर लगाई गई है, जिसका मतलब है जब तुम शादियां कर सकते हो 4 तक, तो इस मौके पर इससे फायदा उठाओ, समझे। यानी इस वजह से इजाजत नहीं दी जा रही कि लड़ाई हो तो फिर जाके 4 की शादियों की इजाजत है। बामकसद होना ये इस्तेमाल करते हैं हम इससे, वरना मजमून नहीं बनेगा कि तुम 4 तक शादियां कर सकते हो। इसलिए जब तुम देखो कि इंसाफ के तकाजे ये हैं कि तुम यतामा से शादियां करो, तो फिर यतामा से शादियों से गुरेज न करना।
لیکن اگر انصاف کا تقاضا یہ دیکھو کہ ایک سے زیادہ شادیاں تمہیں ناانصافی پہ مجبور کر دیں گی اور تم سے عدل کے تقاضے پورے نہیں ہو سکیں گے تو واپس ایک پہ آ جاؤ. سمجھے؟ ٹھیک ہے. یہ سوال انگلستان سے ایک دوست کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں حضور انور نے نسل انسانی کی تخلیق کے ضمن میں ایک موقع پہ فرمایا ہے کہ ابتدا میں مذکر و مؤنث کی تمیز نہ تھی. ٹھیک ہے. البتہ جس وجود سے تخلیق کا آغاز ہوا وہ مؤنث وجود تھا. ٹھیک ہے. جیسا کہ آیا ہے خلقکم من نفس واحدۃ. ٹھیک ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا واحدۃ کا لفظ نفس کی وجہ سے تانیث کے صیغے میں آیا ہے یا وہ فرد واقعی صفات ہے؟ بھول چکا ہوں. نفس کا لفظ عربی میں مذکر بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے. سمجھے؟ اب استعمال بتائے گا کہ استعمال کرنے والے کے ذہن میں مذکر ہے یا مؤنث ہے. یہی لفظ عربی میں مؤنث کے طور پر اور مؤنث کی ضمیروں کے ساتھ، مذکر کے طور پر اور مذکر کی ضمیروں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو اگر عمداً ایک موقع پر ضمیر ہا کی طرف پھیری جائے جبکہ رواجن اس بات کے متعلق مشہور یہ ہو کہ وہ مرد سے بات شروع ہوئی تھی تو اس میں بڑی حکمت ہے. یعنی اس وقت جو بائبل کے کا مضمون سمجھا جا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ یہ تھا کہ مرد سے آگے پھر حوا پیدا ہوئی، اس سے آگے نظام جاری ہوا. اب نفس کا لفظ مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، تو ایسے موقع پر اگر کسی شخص نے اپنی طرف سے بات بنائی ہوتی تو اس نے نفس کی طرف مذکر کی ضمیر پھیرنی تھی کہ ایک نفس واحد سے تمہیں نفس واحد فرمانا تھا، نفس واحدہ نہیں کہنا تھا. قرآن کریم نے جو وہ خدا کا کلام ہے اس سے ایک نیا مضمون پیدا فرما دیا. نفس کا لفظ استعمال کیا لیکن مؤنث کے طور پر، اور اس غلط عقیدے کی تصحیح فرما دی کہ مرد سے عورت پیدا ہوئی ہے. پیدا کرنے کا تعلق ہی عورت کے نظام سے ہے. نسوانیت اور پیدائش ان دو تصوروں کو آپ جدا کر نہیں سکتے. اور واقعہ یہ ہے کہ تخلیق کے آغاز میں ایک لمبا دور ہے جو 1 کروڑ سال سے بھی شاید زیادہ کا ہو، جس میں مسلسل زندگی تقسیم ہوتی رہی اپنی ذات میں، اور پھر تقسیم ہوتے ہوتے اس نے چھوٹے کر دیے ٹکڑے اپنے باہر نکالنے والے، اور اس طرح وہ خود ہی حاملہ ہوئی آپ اور خود ہی اپنا بچہ پیدا کیا. تو اس کو مرد کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اس کو عورت سے دی جا سکتی ہے. اسی لیے قرآن کریم میں نفس واحدۃ فرمایا، اس کے بعد فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. اب اس کو کیوں نہیں سوچتے پھر ساتھ؟ اگر اس استدلال پہ شک ہے تو آیت کا اگلا ٹکڑا تو پڑھیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. اس کا خامد اس سے پیدا کیا ہے، اس کا جوڑ، اور وہاں مذکر لایا ہے، زوجہ نہیں فرمائے، زوج فرمایا ہے. تو قرآن کریم کو یوں بے مقصد کلام تو نہیں، بہت ہی احتیاط کے ساتھ لطیف مضامین کو سمیٹنے کے لیے اشارے موجود ہیں اس میں. پھر کیا ہوا، مرد اور جوڑا پیدا ہو گیا، پھر عورتوں انسانوں کو پیدا کیا، اس کے بعد پہلے نہیں کیا. خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. جہاں لفظ رجال آیا وہاں انسان آ گئے، جہاں نساء آیا وہاں عورتیں آ گئیں. تو فرمایا ان کو اکیلے سے بنایا نہیں ہم نے. جب انسان کا دور آیا ہے تو ہما سے چلا ہے یہ دور، اور وہ ہما انسان نہیں تھے، وہ پہلے کے بنے ہوئے ہیں. بڑے گہرے مسائل اس میں حل ہوئے ہیں سائنسی. اور یہ بے وجہ تو نہیں میں نے بات کی تھی، یہ مضمون خود اپنی حفاظت کر رہا ہے کہ کوئی غلط تعبیر نہ کر سکے اس کی. آگے قرآن شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور خدا تعالیٰ کی ایک برگزیدہ بندے کا ذکر آتا ہے، جس میں انہوں نے ایک لڑکے کو مار ڈالا اس خوف سے کہ ان کے والدین نیک تھے اور وہ بڑا ہو کر ان کی بدنامی کا موجب نہ بنے. حضور سوال یہ میرے سے اٹھتا ہے کہ
کیا یہ درست اس طرح کرنا، کسی کو مار دینا اس خوف سے کہ وہ بڑا ہو کے کسی کی بدنامی کا مجرم بنے جائے؟ ہاں بتائیں، وہ کون تھا وہ آدمی؟ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ، خدا تعالیٰ کا ایک برگزیدہ بندہ حضرت موسیٰ نبی اللہ تھے؟ جی جی، وہ برگزیدہ نہیں تھے؟ وہ بھی تھے. ان کو نہیں پتہ چل رہا تھا ان باتوں کا. اور وہ کہتا ہے کہ میں خدا کے حکم سے ایسا کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کر ہی نہیں رہا. تو آپ کا سوال اتنا جائز ہو گیا کہ جائز ہے کہ نہیں. ایک شخص کو خدا حکم دے رہا ہے یوں کرو، ٹھیک، تو وہ کرے گا نہیں. اور برگزیدہ کیا کہ آپ نے مان لیا جی کہ ایسا برگزیدہ تھا کہ جو موسیٰ سے بھی بالا تھا. جی درست ہے. اور اتنا صاحب علم کہ خدا نے جو علم اس کو دیا، موسیٰ میں گہرائی ہی نہیں تھی، طاقت ہی نہیں تھی اس علم کو برداشت کر سکے. وہ تو حضرت محمد رسول اللہ تھے. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شروع ہونا اور موسوی دور سے اس کے تعلق کی پوری واضح تصویر کھینچی گئی ہے. موسیٰ کے ساتھ فتح کون تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کے سامنے ان کے نوجوان وہی تھے. اور جس حد پہ آ کے دوسرا سمندر شروع ہو جاتا ہے وہ اس سے آگے نکل گئے کچھ عرصے کے لیے. یعنی بظاہر یہ سمجھتے رہے کہ ان کی شریعت آگے کام آئے گی، مگر جب دیکھا کہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کوئی روحانی غذا نہیں ہے، تو واپس لوٹے ہیں مجمع بحرین کی طرف، جس سے آگے قدم رکھنے کی ان کو اجازت نہیں تھی. وہاں وہ آدمی ملا ہے صاحب علم جس کا دور شروع ہو چکا تھا. وہاں وہ بزرگ کھڑا تھا. مطلب تھا کہ عیسائی دنیا یا یہودی دنیا جو سمجھ رہی ہے کہ ہم روحانی غذا لے کر آگے ہی جا سکتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، ان کا دھوکہ ہے محض. اور جب واپس پہنچے ہیں تو پتہ چلا ان کی مچھلی جاتی ہی رہی ہے. مچھلی سے مراد روحانی غذا ہوتی ہے. اب ان کا دور ختم ہے. اب جو علم ملے گا یہاں سے ملے گا، مگر تمہیں اس علم کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. تم پہلے زمانے کی چیزیں ہو. جب تک اس کی غلامی نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا چارہ نہیں. اس کے ساتھ یہ تمہارے ساتھ گزارا نہیں کر سکے گا. اگر ساتھ رہنا ہے تو کامل اطاعت کے ساتھ رہو، سوال سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے، کیونکہ خدا نے اسے علم میں کامل کر دیا ہے. یہ مضمون ہے جو اگلے 3 مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے. مراد یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مارا ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر آپ کے ذریعے اس طرح جاری ہوگی. اب سمجھے؟ اب کئی خزانے تھے جو دبے ہوئے تھے. اب یہ تیل کے خزانے نکلے ہیں، یہ دبے ہوئے خزانے نہیں ہیں. خزانے اور اس وقت تک منہدم ہونے سے بچائے رکھا جب تک ان کو یہ توفیق نہ مل جائے کہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو کئی قسم کے امکانات ہیں جو ان تمثیلات کے اندر جذب ہیں، اور وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی کو سمجھایا کہ اچھا یہ مراد یہ تھی، یہ مراد یہ تھی. مگر جو حضرت مسلم موعود نے بھی تفسیر فرمائی ہے، اور بھی بہت اچھی اچھی، سب سے زیادہ تو مسلم موعود کی تفسیر ہے اس معاملے میں. آپ نے بھی ایک اس سے استنباط فرمایا ہے، اس کو پڑھیں. لیکن میرے نزدیک اور بھی بہت سے استنباط ہیں، صرف وہی نہیں ہے. حضور آج کل ٹیلی ویژن پر گائے کی بیماری کا بہت ذکر ہے، میڈ کاؤ ڈیزیز. میڈ کاؤ. اول تو یہ پتہ نہیں یہ کیا ڈیزیز ہے، اور دوسرا یہ کہ کبھی یہ ڈیزیز پہلے بھی کبھی گائیوں میں کہیں پھیلا ہے یا یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے؟ پہلے زمانے پھیلا تھا، ہمیں اس سے کیا پھیلا ہوگا. مگر لیکن بات یہ ہے دراصل یہ جو میڈنس ہے نا، اور اس قسم کی عجیب و غریب بیماریاں، یہ قانون قدرت کی طرف سے ایک تنبیہ ہے. میرے نزدیک تنبیہات کا ایک دور ہے. ایڈز ہے. اب ہم کیا ضرورت ہے ہمیں اس تحقیق کی پہلے پھیلی تھی کہ نہیں، لیکن ایڈز سے ملتی جلتی بیماریاں ضرور پھیلی ہیں. مثلا طاعون جو ایڈز سے ملتی جلتی ہے، اور اس کا بھی بطور سزا کے نازل ہونا، جنسی بے روی کے نتیجے میں سفلس
اور سوزاک اور اس قسم کی بیماریاں، آج کل ہرپیز ہے ایک. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو قدرت نے ایک انسان کو تنبیہ کے لیے بھی استعمال فرمایا اور سزا دینے کے لیے بھی. میڈ کاؤ ڈیزیز بھی میرے نزدیک انہی اقسام میں سے ایک قسم ہے. اور ایک انسان رزق کے اوپر خوب جب ایک دفعہ قبضہ کر لیتا ہے اور اس کو فراغت نصیب ہوتی ہے رزق میں، اب دوسرے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، تو کیوں ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک تنبیہ کا تماچا ہے. ایک ایسا دور تھا جبکہ افریقہ میں وہ افریقہ خصوصیت سے جن کے ساتھ انگریزوں کے پہلے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، وہ بھوکا مر رہا تھا، اور یہاں پہاڑ لگے ہوئے تھے بیف کے، وہ انہوں نے ضائع کر دیا، مگر وہاں نہیں بھیجا کہ اور خرچ کرنا پڑے گا، وہاں نہیں بھیجا کیونکہ پولیٹیکلی اس سے ابیسینیا تھا، ان کے تعلقات روس سے زیادہ تھے، تو سیاسی مسالے اور بہت سی باتیں ایسے تھیں جن کے نتیجے میں یہ بٹر کو بھی ضائع کرتے رہے ہیں، میٹ کو بھی ضائع کرتے رہے ہیں، انڈوں کو بھی ضائع کرتے رہے ہیں، لیکن غریبوں کا خیال نہیں کیا. اب وہی میٹ کے پہاڑ ہیں، ان کو اپنے گھروں میں جلانے پڑیں گے. تو یہ تو دیکھنے کی بات ہے. ان کے نزدیک اس میں کوئی سبق نہیں ہے، ان کے نزدیک تو حادثات ہیں بس. لیکن جو خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہو، جس نے قرآن کریم میں پیش کردہ تاریخ عبرت پڑھی ہو، وہ ان واقعات کو الگ نہیں لے سکتا. یہ کھٹکھٹانے والی چیزیں ہیں جو کبھی کبھی آتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ جو اسلام میں جنگ کے دوران یا ویسے بھی جوابی کارروائی کا حق ہے، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت زمانے میں جب وہ دشمن نے شہیدوں کو انہوں نے میوٹیلیٹ وغیرہ کیا تھا، انہوں نے اجازت میں یہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ حق کے باوجود جو قرآن کریم نے انسانی قدریں قائم فرمائی ہیں، بعض وہاں رک جانے کا حکم دیا ہے. وہ احسان کا مضمون ہے. پہلا مضمون عدل کا تھا، تو قرآن کریم صرف عدل پر نہیں رکتا بلکہ احسان کی طرف بھی لے کے جاتا ہے. دو طرفہ تعلقات میں مصلح اگر کیا جاتا تو عدل کی روح سے جائز تھا، مگر اللہ کی شان ہے کہ روک دیا گیا رسول اللہ علیہ وسلم کو ایسی حرکت نہیں کرنی. مگر ازدواجی تعلقات فی ذات ہی اپنی ذات میں مکروہ نہیں ہے، وہ اللہ کی اجازت سے تعلق رکھتے ہیں. اجازت ہو تو وہی تعلقات ٹھیک، اجازت نہ ہو تو وہ مکروہ، ورنہ اور کیا فرق ہے. مصلح فی ذات ہی مکروہ چیز ہے. اس لیے جہاں تعلقات کا ہونا فی ذات ہی مکروہ نہ ہو، وہاں اگر بدلے کی وجہ سے دوسری قوم کو سمجھانے کی خاطر یا اس خیال سے کہ اگر یہ نہ ہوا تو پھر مسلمانوں پر تو زیادتیاں ہوں گی اور دوسرے باز نہیں آئیں گے، یا باہمی گفت و شنید کر کے بہتر طریقہ کار سوچنے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوگا. اس لیے وہاں اجازت جو ہے وہ خدا کی طرف سے اجازت مل گئی، تو جو آپ مکروہ سمجھ رہے ہیں بات مکروہ رہتی ہی نہیں. 4 شادیاں کیوں نہیں مکروہ، یا حضرت داؤد کی 99 کیوں مکروہ نہیں تھیں؟ اجازت کا تعلق ہے صرف. اور مصلح جو ہے وہ کسی زمانے میں بھی اجازت نہیں ہے. خدا تعالیٰ انسان کو درندگی سے روکتا ہے. سمجھ گئے؟ آج کل جینیٹک انجینئرنگ میں اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ ممکن ہے کہ آئندہ ماں باپ کو یہ چوائس ہو کہ وہ چن سکیں اپنے بچے اور اپنے بچے کی جنس چن سکیں کہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی. تو کیا یہ آئندہ کی بحث نہیں ہے، ابھی ہوگا. اس کا جینیٹک انجینئر سے بھی تعلق نہیں ہے، اس کا اور مضمون سے تعلق ہے. وہ جو بھی ذرات ہیں انسانی جسم کے، ان کو وہ داخل کرتے ہیں کنٹرول طریق پہ، ایک سے زیادہ انڈوں میں، اور باریک آلات سے معلوم کر لیتے ہیں کہ کون سا انڈا مردانہ جنس کا حامل ہے، کون سا زنانہ جنس کا.
زنانہ جنس والے کو ضائع کر دیتے ہیں, مردانہ جنس والے کو رکھ لیتے ہیں. اس کا جینیٹک انجری سے تعلق نہیں ہے. تو کیا یہ جو عمل ہے یہ قدرتی معاملات میں مداخلت ہے؟ کیونکہ آج کل بھی جب لوگ اولاد کی تمنا کرتے ہیں تو اولاد نبینہ کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں, دعائیں کھاتے ہیں کہ نہیں؟ جی بھائی, تو یہ مداخلت ہے کہ نہیں؟ تو یہ میں حق سمجھا جائے گا یہ مداخلت؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ روز مرہ آپ اولاد نبینہ کی دعائیں اور اشتہار ہے, کون سی بات ہے؟ کوشش تو کرنا نہیں, بعدوں کی پہنچ ہوگی, بعدوں کے تو کہیں چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, آگے چلیں. سوال قرآن شریف میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر بڑا بار بار آتا ہے. حضور کیا اس واقعہ کا ابھی تو ایک دفعہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ فرعون کا جو حال اس دنیا میں, بعد میں بھی اس طرح کا اس کا واقعہ سے کوئی متعلق ہے حضور؟ کیوں نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا ہے کہ تجھ پر موسیٰ کا زمانہ آئے گا, اور فرعون کی غرقابی کا ذکر بھی ملتا ہے. حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ یہ وہ الہام ہے جو آئندہ کسی خلیفہ کے وقت میں پورا ہوگا. اب اتنی واضح باتیں موجود ہیں. ایک فرعون صفت درندہ ضرور پیدا ہونا تھا, جو جس طرح موسیٰ نے کی قوم کو ذلیل و رسوا کر کے برابر انسانی حقوق سے محروم کیا گیا ہے. یہ واقعہ پیش آنا تھا اور یہ پاکستان میں آ گیا ہے اور ضیاء الحق کے دور میں آیا ہے. اور اس نے پرسو کیا, کہا کہ میں ہم ان کی کیا کہتے ہیں, کیا لفظ استعمال کیے تھے انہوں نے, ہم ان کو پرسو کریں گے جہاں جہاں جائیں گے. یہ صرف ہمارے ملک کا واقعہ نہیں ہے, ہم مولوی کہتے ہیں نا تعاقب کریں گے. انگریزی میں جو اس نے لفظ استعمال کیا تھا وہ کیا تھا, پیغام بھجوایا تھا ایک یہاں اپنے ایمبیسڈر کو, اور کہا تھا کہ اس کو مولویوں والی مجلس میں میری طرف سے پڑھ کے سناؤ, وہ جو کانفرنس انہوں نے بلائی تھی. تو ایمبیسڈر نے خود تو نہیں پڑھا, لیکن ایمبیسی کے نمائندے کو, اپنے کسی نسبتاً جونیئر کو, اس نے کہا, اس نے باقاعدہ ضیاء کی طرف سے پڑھ کے سنایا. اس میں جو الفاظ تھے مجھے اب یاد نہیں, مگر مضمون یہ تھا کہ جماعت احمدیہ کینسر ہے ہمارے نزدیک, اور اس کینسر کو کچلنے کا میری حکومت فیصلہ کر چکی ہے. جہاں جہاں یہ جائیں گے, جہاں بھی ہوں گے, ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. اور مولوی یہی تعاقب کرتا کرتا ہر جگہ یہ اعلان کرتا تھا ہم تعاقب میں آئے ہیں. اب یہ واقعہ مذہبی تاریخ میں حضرت موسیٰ کے دور میں ہوا ہے. فرعون اپنی فوجوں سمیت تعاقب کرتا ہوا باہر بھی نکلا ہے. تو یہ وہ مضمون ہے جو پورا ہوا, اور وہ جس طرح اس زمانے میں وہ پانی میں غرق ہوا ہے, اس طرح یہ ہوا میں اس کا جہاز اڑا اور لکودک صحرا میں اس کے ٹکڑے اڑ گئے, اس کا غائب ہو گیا سب کچھ. عبرت کے لیے صرف دانت بچے ہیں, وہ بھی ڈینچر. تو عبرت کا مضمون بھی چل پڑا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے یہ, وہ پیشگوئیاں جو کسی وقت وہ کسی خاص مقصد سے دکھاتا ہے اور اس وقت سمجھ نہیں آتی. مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی کوئی تعبیر جسمانی کی. حضرت مسلم موعود کی جو قرآنی پیشگوئیوں اور مسیح صلی اللہ علیہ وسلم پیشگوئیوں کو سمجھنے میں فراست ہے, وہ لاجواب ہے. کبھی میں نے کوئی ایسا ذکی اور ذہین آدمی نے دیکھا جو اس وضاحت کے ساتھ پیشگوئیوں کو سمجھے اور آئندہ پر اطلاق کر کے دکھا دے. تو آپ نے کسی وجہ سے فرمایا ہے, اپنے متعلق کو نہ کہہ دیا کہ میرے زمانے میں ہوگا, حالانکہ ہجرت آپ کے زمانے میں ہوئی تھی, لیکن جانتے تھے کہ اور طرح کی ہجرت ہے. یہ وہ ہجرت نہیں ہے جہاں ایک فرعون پیچھا کرے گا. تو فرمایا یہ آئندہ کسی خلیفہ کے زمانے میں پورا ہوگا. سمجھ گئے؟ جی وہ تو ہو چکا ہے, آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ نہیں, وہ تو نظر آئے, اور بھی اسی طرح اور بھی ہو سکتا ہے, اور بھی تعبیریں پوری ہو سکتی ہیں. آگے چلیں. حضور ایک دفعہ میں اپنی بڑی پھپھو یا ڈاکٹر سعیدہ کے ہاں بیٹھا تھا. ڈاکٹر سعیدہ, جی جی, وہ باقاعدہ حیات ہیں جی. تو انہوں نے مجھے ایک دادا جان کا واقعہ, کہاں وہ آج؟ کراچی میں.
हैं? कराची। कराची होती हैं? जी हाँ। अच्छा माशाल्लाह। इतनी उम्र हो गई उनकी? उनकी 80 साल तो होगी 80 करीब करीब हैं? 80 साल के करीब करीब। 80 साल की? जी डॉक्टर नजीर साहब की बहन जी हाँ। हैं? जी हाँ। बड़ी बहन? बड़ी है, उससे भी छोटी डॉक्टर है। बशारत साहब की और डॉक्टर नजीर साहब की बड़ी जी हाँ, बहन? जी हाँ। तो 80 से ज्यादा होनी चाहिए फिर? सही तो पता नहीं बजती हैं? इसलिए पूछा जी मैंने। हाँ। डॉक्टर बशारत साहब 80 से ऊपर हो गए हैं ना? खाली बशारत साहब? जी हाँ। जी हाँ, वो इनसे बड़ी हैं, इनसे बड़ी हैं। वो नजीर साहब इनसे बड़े थे? इनसे बड़े जी हाँ। डॉक्टर नजीर साहब बशारत साहब से बड़े थे? ये सबसे बड़े वही थे। हाँ। और ये फूफी उनसे भी बड़ी थी? लेकिन इनसे छोटी थी। पहले आपने बड़ी कह दिया था ना? ये मेरी फुफ्फो तो 3 फुफ्फो 4 फुफ्फो थी, मुझसे बड़ी फूफो में बड़ी? पहले मुझ पर यह दर्ज होता है कि आप डॉक्टर साहब से भी बड़ा कह रहे हैं, नहीं, लेकिन इनसे तो बड़ी है ना इनसे बशारत बड़ी। साहब से? जी इनसे बड़ी हैं। अब तो ये मुझे बता रहे थे कि 80 से 82 84 के हो चुके जी हैं। हाँ, तकरीबन जितनी हैं। और बशीर साहब से भी बड़ी थी? उनसे भी बड़ी थी, हैं? उनसे भी गालिब बड़ी थी। सरदार बशीर साहब से बड़ी थी ना? जी हाँ। अब तो कोई 90 के हो चुके होते। बशीर साहब जिंदा होते इस वक्त 90 या 90 से ऊपर होते। तकरीबन 90 जी हाँ। ये भी 100 के 90 पहुंच गई माशाल्लाह। होश हवास बिल्कुल कायम है? जी हाँ, बिल्कुल कायम। माशाल्लाह। और क्या फरमा रही थी वो? उनका था कि मैं जब मेडिकल कॉलेज आगरा में पढ़ रही थी जी। तो पढ़ते पढ़ते मेरे सामने से एक सांप गुजरा, अच्छा तो वो देखकर मेरी चीख निकल गई। अच्छा। तो चंद दिनों बाद मुझे कार्ड आया हाँ। अब्बा जान दादा जान का। हाँ। उसमें लिखा था कि मैंने तुम्हें चीखते हुए सुना है, हाँ। क्या हुआ है? हाँ। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक आदमी 2-3 मील दूर आगरा में बैठा हो और वो कादियान में क्यों आवाज़ सुन मुमकिन? ले? बरह रास्त तो नहीं आवाज सुनी, खुदा ताला ने कश्फ सुनाई है। लेकिन एक और भी मजमून है जिसका मजहब से ताल्लुक नहीं, वो जो बारीक दर बारीक फितरत के तख्लीकी राज हैं उनसे ताल्लुक है। बाद लोगों को कि जो पैरासाइकोलॉजी में ये मजमून ज़ेर बहस आया है, बाद लोगों को अपने बहुत किसी करीबी का दुख, बल्कि उसकी आह भी, उसकी पुकार भी हजारों मील दूर सुनाई दे देती है, इसलिए कि वो साइकिक किसी जरिए से उसके अंदर वो तकलीफ पहुंचती है और वो आवाज दिमाग खुद पैदा करता है फिर, मगर बैनी वैसी जैसी वहां हुई है। इसी पर तो साइंसदान हैरान हैं कि हम जिन जराए को साइंसी मौसर जराए समझते हैं और समझते हैं इसके बगैर कोई पैगाम रसानी मुमकिन नहीं, उसके बगैर भी मुमकिन है। कोई और जराए हैं जिनकी हमें समझ नहीं आ रही, तो उन्हीं जराए में से कोई जरिया इस्तेमाल हो सकता है। कश्फ वाला मजमून तो अपनी जगह है ही, लेकिन हो सकता है उनकी जो साइकिक सलाहियतें हों वो गैर मामूली हों, समझे, और उसके नतीजे में उनको आवाज़ आ गई हो। ये तहकीक का जहाँ तक ताल्लुक है, इस तरह तो मैं तहकीक नहीं कर सका कि हर केस जो बयान हुआ उसकी पैरवी करके पता कराऊं कि कहाँ हुआ था ये वाक़या, लेकिन बाज़ किताबें जो निस्बतन ज़्यादा काबिल एतमाद समझी जाती हैं, जहाँ मुसन्निफ़ीन ने तहकीकात की हैं, उनमें भी ऐसे वाक़यात दर्ज हैं कि जानवरों तक में भी ये हिस्स है कि कहीं दूर कोई चीज़ उनके बच्चे पर जुल्म किया गया हो तो जानवर माएँ दुख महसूस करती हैं। इस किस्म की कई तजारब किए गए और उनको रिकॉर्ड किया गया। इंसान के तौर पर एक तजर्बा खुसूसियत से 2 जुड़वा भाइयों के मुतल्लिक किया गया, जहाँ दो जुड़वा भाई ऐसे थे जिनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक था, और एक को पेट दर्द हुई है एक जगह, तो मैंने ही उसी वक्त दूसरे बच्चे को पेट दर्द शुरू हो गई, और उसके पेट दर्द की तो कोई वजह थी, उसने कोई गलत चीज खाई, इसकी कोई वजह नहीं थी। जब तहकीक हुई तो पता चला कि मैंने ही उसी वक्त उसको पेट दर्द हुई थी, यहां उस बच्चे को हो गई। तो यहां आवाज की बात नहीं, तजुर्बा दोहराया गया है, एहसासात दोहराए गए हैं।
नामुमकिन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला के तख्लीकी राज हैं जो हैरत अंगेज हैं। आइंदा के ज़माने में शायद और पर्दा उठे। इस वक्त तो अभी तक भी अमेरिका ने पहले फंडिंग की थी इस पर कि ये जो साइकिक ज़रिए हैं उनके ज़रिए दुश्मन की खबरें लेना, इस पर जो साइकिक मिजाज रखते हैं उनको ट्रेन किया जाए, बाकायदा नौकर रखा जाए और उसके ज़रिए वो रशिया से राज हासिल करें। यानी इतना संजीदा था कि हुकूमत बाकायदा अमेरिका की हुकूमत इस ज़माने में फंडिंग कर रही है इसकी, लेकिन अब उन्होंने विड्रॉ कर लिया है उसको। गालबन जो भी इंफॉर्मेशन है वेग सी रही है, अभी तक उसको कमाल नहीं हासिल हुआ, लेकिन रशिया ने कहा जाता है कि इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे कदम बढ़ा लिया था और वो इन साइकिक ज़राए को रोज़मर्रा के जो दिफाई मामलात हैं या जारहाना मामलात उनके हक़ में भी इस्तेमाल करने लग गए थे। ठीक है, यानी वाकई उनका दुरुस्त था, मैं हरगिज़ ज़रा भी शक नहीं करता, बल्कि मुझे उसकी वजह से दूसरे वाक़यात जो पड़े थे उनकी भी तस्दीक हो गई कि ऐसा हो सकता है। यहाँ तो कश्फ का ताल्लुक है, वो तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला वाली रिवायत बिल्कुल वाज़ेह है, कश्फ तो वो दिखाया जा सकता है। या सारियतुल जबल की जो आवाज़ आपने सुनी थी। हाँ जी, क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया। हाँ, वक्त ख़त्म हो गया। आखिरी मिनट चल रहा है या ख़त्म हो गया? आखिरी मिनट चल रहा है। तो डॉक्टर साहब क्या हाल है, आपकी दर्जे ठीक हो गई? आर्मी का बयानिया तो नहीं भूलते आप? नहीं जी, फायदा होता है हर जेब में? फायदा होता है, मैच के बहुत फायदा होता है जी। अच्छा, माशाल्लाह। कोई ऐसी चोटें या स्ट्रेन या वो रोजमर्रा की थकावट भी दूर हो जाती है, हो ही जाती है, और क्रम्स वगैरह नहीं पड़ते। पहले वो होता है क्रम्स वो नहीं पड़ते, क्योंकि हम ट्रेनिंग इसे हम नया बनाए की उम्र का देखने में तो जवान लगते हैं। अच्छा, MTA International, reaching the corners of the earth.